بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 ہے، اور اس رکوع سے متعلق میرے پاس 5 سوالات ہیں، اور ان 5 سوالات کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس رکوع میں وضاحت طلب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں ان اہم نکات پر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہے، پھر قرآن مجید اکثر یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ ظالموں اور منکرین کو ہدایت نہیں دیتا؟ ان کو ہدایت کا راستہ نہ دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آیت میں ترجمے کے ساتھ تلاوت کروں گا جس سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں تو نے دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا اس پہ کہ جو ابراہیم سے جس نے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی۔ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک عطا کیا، چاہے کوئی بھی بادشاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، پھر یہ جس نے کفر کیا یہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی لاجواب ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک تو یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نمرود کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، یعنی لفظ نام نمرود یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، لیکن نمرود کے نام سے یہ ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی بیان ہے، لیکن نمرود کا نام نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ، جیسے یہاں پر کہا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا کیا تھا۔ یہ آیت ہے کہ جس کا اختتام ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اب یہ جو ظالم ہے، قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو ظلم کو شرک کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو مشرک ہے، مشرک سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ظالم یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جس مقام پہ ہونی چاہیے وہ اس مقام پہ نہ ہو، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو شرک سے بڑھ کر بھلا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ وہ خالق مالک رازق، کہ جس نے انسان کو زندگی دی، رزق دیا، انسان کے لیے ساری کائنات بنائی، اب انسان اس کو بھلا کر اور اس کی توحید اور اس کی حقانیت کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے بجائے دوسرے جھوٹے خداؤں کو اپنا خدا مانے اور پھر ان کے سامنے اپنی جبین کو جھکائے، تو اس سے بڑھ کر بھلا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید میں ظالمین یعنی مشرکین مراد لیا گیا۔ اب یہ بھی شرک ہی کر رہا تھا کہ دنیا میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان تو رکھا گیا، یعنی رب الارباب یعنی ربوں کا رب اللہ کو مانا گیا، لیکن پھر آگے 2 قسم کا شرک پیدا ہوا، یعنی 2 طرح کے خدا مختار بنائے گئے۔ یعنی بڑا خدا تو رب الارباب ہے، جسے ہم خدا مانتے ہیں، ہم توحید والے ہیں، وہ ایک بڑا خدا، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے آگے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ اس کو معبود بنایا ہو اور اسے اپنا وزیر
اپنا نمائندہ، اپنا سفیر بنایا ہو کہ اب لوگ اس کے پاس جائیں یا ان کے پاس جا کر دعائیں مانگیں یا ان کے سامنے جبینیں جھکائیں اور جا کر ان سے التجا کریں اور ان کو مانیں کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ چھوٹے خدا ہیں۔ یہ دین میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن دنیا میں یہ خیالات اور یہ تصورات موجود تھے، ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہمارے سامنے رہتی ہے، نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ التجا کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے خدا نعوذ باللہ بنا دیے۔ اب ان کے سامنے جا کر، جیسے مشرکین کفار مکہ کرتے تھے، ان کے سامنے جاؤ، دعائیں کرو، ان سے مانگو۔ ایک یہ۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ جو دنیا کا اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ سیاست ہے، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نمائندے ہیں۔ رب الارباب جو اللہ ہے، سب سے بڑا رب ہے، یہ اسی کے اختیار سے یہ دیا ہوا ہے۔ اس لیے بادشاہوں کے سامنے بھی لوگ جا کر سجدے کرتے تھے اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ اور ان کو ایک لحاظ سے چھوٹا خدا ان کو مانتے تھے، اس لیے کہ دنیا کا اختیار اور اقتدار ان کے پاس تھا۔ تو یہی صورتحال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ سے کہا، بات کہتے ہیں کہ نمرود یعنی بن کنعان کا بیٹا یہ نمرود تھا، روایات میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن قرآن مجید اس پر خاموش ہے، چونکہ یہ کوئی اتنا اہم موضوع نہیں کہ جس کو قرآن پاک بیان کرے۔ جہاں قرآن ضرورت محسوس کرتا ہے، نام بیان کرتا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے، جو نصیحت ہے، وہ ہم حاصل کریں۔ اب نمرود نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب وہ زندگی اور موت کی کیا صورت تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک شخص کے جسے سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو ایک آزاد شخص تھا اس کو قتل کرا دیا، کہا کہ دیکھو بھی میں بھی زندگی دے رہا ہوں، میں بھی موت دے رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بھئی شاید اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ زندگی اور موت سے مراد کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتی ہے تو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے۔ اس پر فَبُہِتَ الَّذِی کفر، قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، امام راغب نے مفردات راغب میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہدایت اور تعلیم یہ دو باتوں کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جہاں پر ہدایت ہوگی، تعلیم ہوگی، وہاں پر دو چیزیں یہ بنیادی ہیں جن کا ہدایت اور تعلیم تقاضا کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دینے والا دیتا ہے اور دوسرا لینے والا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور بندہ ہدایت لینے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی اور بندہ اس تعلیم کو لینے والا ہے۔ تو یہ دو کام ہیں۔ ہدایت اور تعلیم مکمل ہی تب ہوتی ہے کہ جب دینے والا دے رہا ہو اور لینے والا اس کو لے، تب یہ ہدایت مکمل ہوتی ہے۔ اور جب یہ صورت ہونا کہ ایک طرف سے تو دی جا رہی ہے ہدایت لیکن دوسری طرف سے لی نہیں جاتی، تو گویا کہ یہ ہدایت مکمل نہیں ہوئی، یہ تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ جہاں پر یہ صورت بن جائے کہ دینے والا تو دے رہا ہو، لینے والا لے نہ رہا ہو، تو وہاں پر عربی زبان میں پھر یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک چیز مہیا کی انسان کو، لیکن انسان نے اب اس کو لیا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ہدایت مکمل نہیں ہوئی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بندہ لے لے تو پھر تو ہدایت ہو گئی مکمل، پھر تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں لے رہا، ظالم قوم نہیں لے رہی، تو پھر یہاں پر عربی اسلوب یہ ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ امام راغب اصفہانی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ان کے پاس کوئی علم یقینی ہے۔ اس لیے جب دلیل نہیں، علم یقینی نہیں، تو پھر ان کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
اور اس طرح ہم اس بات کو ایک اور پیرائے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں تو برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفر کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بین ٹو ڈینائی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اپنے کفر پر انکار پر ڈٹ گئے ہیں، تعصب کا شکار ہو گئے، ضد کا شکار ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کن کو نصیب ہوتی ہے؟ ہدایت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو بات کا تجزیہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر بالکل بغیر تعصب کے، بغیر ضد کے، ہٹ دھرمی کے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات حق ہے یا نہیں ہے۔ حق ہے تو قبول کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہی ہے، کون کہنے والا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی، ان کو بات سے غرض ہوتی ہے۔ اگر یہ رویہ انسان اختیار کر لے تو پھر تو ہدایت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم عام اپنے رویے میں بھی اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم ہمیشہ ضد اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر سچ بات سے دور ہو جاتے ہیں، اور کسی وابستگی کی اور جانبداری کی بنیاد پر ہم حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، تو پھر اپنی ذات سے ظلم کو ختم کر دو، جانبداری نہیں ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید نے یہود و نصارہ کے حوالے سے فرمایا، بغین کا لفظ استعمال کیا، تو بغین کا مطلب یہی ہوتی ہے کہ ہٹ درمی، ضدم زدہ، ایک دوسرے کے مقابلے میں حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، تو نہ دینے سے یہ مراد ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کلاس میں اگر استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاذ نے کن کو پڑھانا ہے؟ واضح بات ہے کہ شاگرد ہوں گے، ان کی دلچسپی ہوگی، ان کی توجہ ہوگی، ان کا انہماک ہوگا، وہ آئیں گے، اپنے شوق کا اظہار کریں گے تو استاد پڑھائے گا۔ لیکن جب کلاس میں شاگرد ہی ذوق اور شوق سے نہیں آتے، شغف نہیں رکھتے اور توجہ نہیں رکھتے، آتے ہیں تو صحیح طریقے سے بات کو سنتے نہیں ہیں یا آتے نہیں ہیں، تو اب وہاں پر ہم تو یہ کہیں گے نا کہ استاد لیکچر نہیں دے رہا۔ آج کل استاد کے لیکچرز یا دروس نہیں ہوتے، تو دروس نہیں ہوتے یا استاد لیکچر نہیں دے رہا، وہ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے سے لینے والے لوگ تھے، لینے والے طالب علم تھے، وہ نہیں ہیں، ان میں وہ ذوق اور شوق اور وہ توجہ نہیں ہے۔ جب وہ ذوق اور شوق اور توجہ نہیں ہوگی تو واضح بات ہے کہ پھر استاد لیکچر نہیں دیتا، درس نہیں دیتا۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل جو سامنے لینے والے لوگ ہیں، اگر وہ نہیں لیتے تو ہدایت کو کبھی ٹھونسا تو نہیں جا سکتا نا کسی پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بھی انسان کو با اختیار بنایا، ارادہ دیا، اختیار دیا، انسان کی مرضی ہے۔ اب انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کتنے لوگ ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں ہی دور رسالت میں محروم رہ گئے، گمراہ ہوئے، اور کتنے لوگ ہیں کہ آج تلک آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں ہدایت نصیب نہ ہو سکی۔ قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، جب تک سامنے لینے والا دلچسپی کا، محبت کا اور خود سپردگی کا اظہار نہیں کرتا تو وہ کیسے ہدایت کو حاصل کرے گا؟ ہماری کلاس میں، دورہ حدیث کی کلاس میں کتنے شاگرد تھے؟ 25-30 اسٹوڈنٹ کی کلاس تھی، وہ سوائے معدود چند 2-4 لوگوں کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی نے اس کے بعد تعلیم سے، تحقیق سے اپنا تعلق جوڑے رکھا ہو۔ اب وہ لوگ آئے، 8-10 سال انہوں نے پڑھا، دورہ حدیث کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، کوئی کچھ کرنے لگ گیا، کوئی کچھ کرنے لگا، ان کی توجہ نہیں تھی کچھ سیکھنے کی طرف، حاصل کرنے کی طرف۔ 8 سال 7 سال اپنے والد کے دباؤ پر وہ علم حاصل کرتے رہے، جامعہ میں داخل رہے، لیکن جب وہ 8-10 سال پورے ہو گئے اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن مجھ جیسا طالب علم آج بھی اسی تڑپ میں، اسی لگن میں رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے کہ کتنے، یعنی 90s سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے زمانے میں، یعنی اب تک یہ تعلق ختم نہیں ہوا۔ تو یہ انسان کی اپنی کریوسٹی، اپنی طلب، اپنی جستجو اور اپنا شوق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے سب کچھ۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آج بھی یہ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، سوال کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو تو اس کو ہدایت ملے گی۔
تو اصل معاملہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو کیسے دے ہدایت؟ وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، طلبگار ہی نہیں ہے، خواہش نہیں رکھتے، تو اللہ کیسے پھر دے ان کو؟ اللہ تعالیٰ دونوں معاملوں میں، خیر و شر میں، اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی مشیت کو مسلط نہیں کرتا، انسان کو اس نے اختیار دیا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اور یہ سوال بھی میں بول دیتا ہوں کہ اگر اللہ خود انہیں ہدایت نہیں دیتا تو پھر روز آخرت ان سے حساب کیوں لیا جائے گا؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید نے واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایمان اور کفر سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ اس حد تک اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، حالانکہ وہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس نے کہا ہے، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ شرک کو معاف نہیں وہ کرے گا۔ یعنی اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور نفرت ہے شرک سے، لیکن پھر بھی بندے کے اختیار پر یعنی یہ بتا دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو اجازت ہے انسان کو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے درس میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ علم کی بنیاد پر ہے، اللہ چاہتا ہے، اور وہ مشیت اللہ کی علم کی بنیاد پر ہے، یعنی طلبگار کی طلب کو وہ پورا کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ مشیت اس کی یہ ہے کہ بندہ صحیح راستے پر چلے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر بندے کو دیکھ لیتا ہے، اس کی طلب کو، اس کی خواہش کو، وہ پھر اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو پہلا سوال ہے اسی میں ضمناً میں نے جواب دے دیا، لیکن مزید تھوڑی سی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اگر قرآن کریم میں سابقہ قوموں اور کتب کے واقعات ہی ہیں تو دوسری کتب کافی نہیں تھی؟ قرآن مجید کو الگ سے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ خدا کا نظام ہدایت ہے، اور اللہ نے اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان کتب میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں، تحریفات معنوی اور لفظی بھی ہوتی رہیں، اور پھر اللہ کی یہ مشیت اور اس کی منشا تھی کہ اس نے پھر آخری پیغمبر کو بھیجا اور آخری کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ نے غیر معمولی انتظام کیا ہے، جسے میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ یہ لیٹسٹ ورژن ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آخری کتاب بھیجی۔ اور آج میں ایک حدیث بھی قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کا حوالہ میں نے کئی مرتبہ دیا، لیکن موقع نہیں بنا کہ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں جو قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور طویل حدیث ہے، لیکن عربی کے بغیر میں آپ کو سناؤں گا۔ اگر عربی کے ساتھ بیان کروں تو پھر تقریباً کوئی 15-20 منٹ تو اس حدیث پر لگ جائیں گے ہمارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ایک دن یہ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے۔ احادیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ مال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی لالچ، ہرس اور طمع میں امت پڑ جائے گی۔ یعنی شرک نہیں، مال کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ توجہ سے سنیے کہ رسول اللہ نے کیا نسخہ ہمیں بتایا کہ ہم اپنے اپنے دور میں، ہر دور ہی فتنے کا دور ہوتا ہے، اس میں آزمائش، امتحان مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہوتی ہے، مختلف صورتیں اور شکلیں فتنے کی ہوتی ہیں۔ کہیں پر فحاشی، بے حیائی کی صورت ہوتی ہے، کہیں پر آزادی کے نام پر آوارگی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی صورت مال و دولت کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں سیاست اور اقتدار کے حوالے سے ہوتی ہے۔ مختلف فتنے اور مختلف آزمائش
مسلمانوں کی اور انسانوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اب رسول اللہ نے کیا نسخہ بتایا اس شر سے بچنے اور نجات پانے کا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرض کی حضرت علی نے کہ اس فتنہ کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح نجات پا سکتے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں، یعنی سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے، اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں۔ بعد کی اطلاعات کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعمال و اخلاق جو انسان کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے ہیں اور اخروی زندگی کے جو نتائج ہیں اور ثمرات ہیں اور مستقبل میں جو آنے والے واقعات ہیں اعمال کے نتیجے میں، قرآن مجید نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا، اور فرمایا تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے، یعنی قرآن مجید تمہارے لیے فیصلہ کن ایک حکم ہے، منصف ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قرآن کیا ہے؟ وہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن قول ہے، وہ فضول بات اور یاوہ گوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید فضول بات قرآن میں نہیں ہے اور لغو بات قرآن میں نہیں ہے۔ جو کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی۔ یعنی قرآن کو چھوڑ کر جو ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو صرف گمراہی ملنی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہی حبل اللہ المتین ہے، قرآن ہی حبل اللہ المتین، یعنی حبل اللہ المتین سے مراد اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، محکم نصیحت نامہ ہے قرآن، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق مبین ہے۔ اس قرآن کی پیروی سے خیالات کا ٹیڑھا پن وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی خیالات انسان کے محفوظ رہتے ہیں، زبانیں گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن پاک کو مسلمان تھام لیں تو پھر زبانیں گڑبڑ نہیں کر سکتی، خیالات کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تا قیامت محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا، اور علم والے کبھی اس قرآن سے، قرآن کے علم سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ یعنی قرآن میں جتنا وہ ڈوبیں گے، قرآن کو جتنا پڑھیں گے، جتنی قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں گے، اتنا ان کے اندر ایک پیاس اور ایک طلب اور ایک تڑپ ان کے اندر پیدا ہوگی۔ قرآن پاک میں یعنی تدبر کا عمل اور اس کے حقائق و معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، یعنی کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر اب پورا عبور حاصل کر لیا اور اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کوئی بات، کوئی چیز باقی نہیں رہی، بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے رہیں گے اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی، اور ان کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اور وہ قرآن کثرت مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، یعنی قرآن کو جتنا پڑھو گے، قرآن میں جتنا ڈوبو گے تو قرآن پاک کبھی پرانا تمہیں نہیں محسوس ہوگا۔ اور اس کے عجائب، یہ عجائب کا لفظ یعنی قرآن مجید کے حقائق و معارف، قرآن پاک کے لطائف، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے، ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں قرآن کو تھامے رکھو، آزمائش اور شر کے دور میں قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مہیمن کہا ہے، اور مہیمن سے مراد یہی ہے کہ اگر پہلی کتابوں میں کوئی واقعات اور پہلی کتابوں میں اگر کچھ بیان ہوا ہے قوموں کے واقعات اور قصے، تو قرآن مجید مہیمن ہے، یعنی ان میں وہاں پر جو تحریف ہو گئی، کوئی تبدیلی کر دی گئی، وہ میں کئی دروس میں بیان کر چکا کہ ہمیں بائبل میں، تورات میں ایسے مقامات ملتے ہیں کہ جو ایک پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی مقام کو پھر بیان کیا، اور اس طرح بیان کیا کہ معلوم ہو گیا کہ یہ پیغمبر کی شان کے عین مطابق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تورات میں، بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے کچھ ترش روح تھے، سخت مزاج تھے، تو قرآن پاک نے خاص طور پر برم بوالدتی کہا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی نرم تھے، نیک تھے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ جو ید بیدا کی بات کی جاتی ہے، روشن ہاتھ، یہ ان کتابوں میں موجود ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی برس کی بیماری تھی کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے ہاتھ ہو گیا تھا، یہ تکلیف کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا من غیر سوء، کہ یہ کوئی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو ایک دلیل تھی اللہ کی طرف سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ثبوت تھا۔ تو اس طرح گویا کہ قرآن مجید مہیمن بن جاتا ہے کہ اگر گزشتہ کتابوں میں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات، کمزور بات ہے، تو قرآن پاک نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید کا نازل ہونا یہ ضروری تھا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات سچے ہیں یا کچھ بطور تمثیل بھی بیان کیے گئے؟ یہاں پر سچے کی جگہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات یعنی حقیقت ہیں، یعنی واقعی وہ رونما ہوئے ہیں، یا انہیں بطور تمثیل کے بیان کیا گیا، لیکن چونکہ جب ہم سچے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی جھوٹے، نعوذ باللہ۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں کیا بیان کردہ واقعات سب سچے ہیں یا کوئی ایسے ویسے واقعات بھی ہیں جو قرآن میں نقل کر دیے گئے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ واقعات و حقائق 2 طرح کے ہوتے ہیں، اگرچہ 3 طرح کے ہیں، لیکن وہ میں ایک قسم کو علیحدہ بیان کروں گا۔ یعنی ہم جب اس عالم مشاہدہ کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، تو واقعات و حقائق 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شخصی واقعہ جو کسی خاص قوم، شخص یا گروہ کے ساتھ بیتتا ہے، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی اقوام کا ذکر کیا، قوم شعیب ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم قریش ہے۔ جیسے فرد کی بات کریں تو فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ان پر اللہ کا عذاب اترا، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ شخصی واقعات ہیں، واقعاتی واقعات ہیں، ایک تو یہ قسم بن جاتی ہے۔ اور کچھ واقعات اور حقائق ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ بیتتے رہتے ہیں، ان کا مشاہدہ اور تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں، نہیں شخصی تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے تجربے میں اور ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اب اس کو قرآن مجید بطور تمثیل کے بیان کرتا ہے۔ یہاں پر میں نے 2-3 مقامات رکھے سامنے، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید سے ہی ان واقعات کو اور ان تمثیلات کو میں بیان کر دوں۔ اس وقت میرے سامنے ہے سورۃ النحل، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 75 اور 76۔ اب اس میں آپ دیکھیے بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے شرک کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکاء کو ٹھہرا لیا، اور اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت میں، رزاقیت میں دوسروں کو شامل کر لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا، اللہ تعالیٰ ایک غلام کی مثال دیتا ہے، لا یقدر علی شیء، کہ وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے رزق حسن دیا ہے۔ اب 2 قسم کے غلام ہو گئے، ایک غلام وہ ہے جو بیچارہ ہے، بالکل معذور، مفلوج، کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، لیکن دوسرا وہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رزق حسن دیا۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس سے خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ،
کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. یعنی الحمدللہ اس لیے کہا کہ اس بات کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو وہ خالق اور مخلوق اور مالک اور مملوک بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ ایک مثال دی ہے. اب دوسری مثال دیکھیے، وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دو مردوں کی، دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے. فرماتا ہے ایک ان میں سے وہ ہے جو گنگا ہے، اب کم ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وهو کل علی مولاه، بلکہ وہ تو اپنے آقا پر بھی بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی جاتا ہے تو خیر نہیں لاتا. حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کس کے؟ اور دوسرا کون سا ہے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے سے، اب یہ دو مثالیں آپ دیکھیے، یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس کے پاس دو ملازم ہیں. ایک ملازم وہ ہوتا ہے کہ جو بھاگ کر، دوڑ کر اور بڑی حکمت کے ساتھ اور مالک کا بڑا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے معاملات میں. ایک وہ ہوتا ہے بس بیٹھا رہتا ہے، اسے کوئی کام کہو تو سستی کے ساتھ اٹھے گا، آرام سے کوئی کام کر کے لائے گا، نہیں کرے گا. تو دو قسم کے مالک، یہ ہماری زندگی میں بھی یہ مثالیں گزرتی رہتی. اب قرآن پاک نے اس کو بیان تو کیا، لیکن ایگزیکٹ کوئی شخص تو موجود نہیں ہے نا کہ قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے. جس طرح قوم شعیب کو بیان کیا، قوم نوح کو بیان کیا، قوم لوط کو بیان کیا، یا فرعون، حامان اور قارون کو بیان کیا، وہ تو نہیں ہے بات. لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں عام طور پر ہم یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے ہم نتائج بھی اخذ کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب اسی طرح آیت نمبر 92 ہے. اب اس میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو بڑی محنت کر کے سوت کو کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. سوت کاٹنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ محنت کرتی ہے، سوت کو جمع کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اس کو کاٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ پھر اس کو ویسے بکھیر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خراب کر دیا، یعنی اپنی محنت کو ضائع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم اپنی قسموں کو، جو تم قسم اٹھاتے ہو، آپس میں تم فساد کا اس کو ذریعہ بنا لیتے ہو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ کر ہو. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس طرح صرف تمہیں اللہ آزماتا ہے. انما، یہ کلمہ حسر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صرف آزماتا ہے. اب یہ اس طرح اس بات کو سمجھیے کہ ایک تو عہد وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو کرتا تو انسان کے ساتھ ہے لیکن اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو بیچ میں گواہ بناتا ہے. ایک عہد وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو گواہ نہیں بنایا جاتا، دو گروہوں کے درمیان، قوموں کے درمیان ایک عہد، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ٹریٹی جس کو ہم کہتے ہیں، دو قوموں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس بات کی تلقین فرماتا ہے کہ جب تم اللہ سے عہد کر لیتے ہو تو پھر اتنی محنت کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو پھر اپنی اس محنت کو بے وفائی سے، عہد شکنی سے ضائع کیوں کر دیتے ہو؟ اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ سے عہد کرتے ہو تو اس کو بھی پورا کرو. اللہ کا نام لے کر بندوں سے عہد کرتے ہو، اس کو بھی پورا کرو. اللہ کا نام نہیں لیتے لیکن پھر بھی تم وعدہ کرتے ہو، اپنے اس وعدے کو پورا کرو. اس لیے اگر تم اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو پھر خدا کے ہاں تم مجرم ٹھہرائے جاؤ گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ وعدوں کی تلقین فرمائی اللہ نے، لیکن اس سے پہلے مثال کس کی تھی؟ ایک عورت کی مثال دی کہ جو سود کاٹتی ہے، محنت کرتی ہے، دن رات لگاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی اسی محنت کو ضائع کر دیتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عہد باندھتے ہو، وعدہ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو پھر اپنے اس وعدے کو پورا کیا کرو. اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو اتنی محنت کے بعد پھر اپنی محنت کو ضائع کر دیتی. اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. اب ایک اور مثال ہے. اب دیکھیے یہ سورۃ النساء میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے پہلے رکوع میں. اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ
سرپرست سے، ولی سے اللہ نے فرمایا جس کے سپرد فوت ہونے والا کر کے جاتا ہے اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں کا تم نے خیال کرنا ہے میرے بعد۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ یہ جو سرپرست ہے نا، ان کو چاہیے کہ یہ ڈریں اگر یہ چھوڑ کر جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں فکر مند ہوتے۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال کے انداز میں بات کو بیان کیا، تمثیل کے انداز میں، یعنی یہ سمجھایا کہ جو شخص سرپرست ہے اس کو ذرا یہ تصور ذہن میں لانا چاہیے کہ اگر اس مرنے والے کی جگہ پر یہ ہوتا تو اس کے کیا جذبات اور احساسات اپنی اولاد کے لیے ہوتے۔ تو یہ انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ ہی ان یتیم بچوں کا خیال کرے، اسے ان کا سرپرست وہ بنا کر گیا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واقعات کو بیان کرتا ہے وہ سارے واقعات حقائق پر مبنی ہیں، وہ ہماری زندگی کے تجربے ہیں، مشاہدے ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا، یہ واقعات، یہ اقوام، یہ ممالک، یہ ماحول، یہ سب کچھ اس سے عرب کے لوگ واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسی قوم کا ذکر نہیں کیا کہ جس کے بارے میں عرب کو پتہ ہی نہ ہو۔ عرب ان ساری اقوام کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی اقوام کا ذکر کر کے ان کو متوجہ کیا ہے، ان کو ہدایت دی ہے۔ قرآن پاک نے جن باتوں کو بیان کیا اور جس ماحول کو، ریگستان کو، نہروں کو، دریاؤں کو، کھجور کو، انگوروں کو، باغات کو بیان کیا، یہ سب کچھ عرب کے لوگ اس سے واقف تھے۔ تو اسی طرح ایک قوم واقف ہو یا ایک انسان واقف ہو، ہم اپنی فطرت اور اپنی عقل کی بنیاد پر جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت اور عقل ان سب باتوں کو قبول کرتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک وہیں سے ہی مثالیں اور تمثیلات لیتا ہے اور ان تماثیل کو اور ان واقعات کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم سبق اور نصیحت ہم حاصل کریں۔ یعنی یہ اس بات کی وضاحت ہوگی اور اس سوال کا جواب ہو گیا کہ کیا قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات حقیقی ہیں یا کچھ بطور تمثیل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہے جو میں نے کہا کہ میں آخر میں بیان کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی ہم پڑھیں گے، ایسی مثالیں بھی بیان کرتا ہے کہ جو خاص اس کے اپنے بندوں کے لیے، خاص انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غیب پہ ایمان لاؤ، یؤمنون بالغیب۔ اب وہ بیان کر دیا گیا، آخرت ہے، غیب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں مشاہدہ کرواتا ہے، یعنی گویا کہ وہ ہماری طرح نابینا نہیں ہوتے، وہ بینا ہوتے ہیں۔ پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ہوا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ دو چیزیں ان کے لیے آزمائش بن گئی، انکار کرنے والوں کے لیے۔ ایک کیا آزمائش بنے؟ ایک تو یہ معراج، رویت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کرائی، یہ بھی آزمائش بن گئی کفار کے لیے کہ رسول اللہ نے جب ان حقائق کو بیان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا۔ تو اس طرح قرآن پاک انبیاء علیہ السلام کو بھی تمثیل کے ذریعے سے کچھ باتیں دکھاتا اور بتاتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو کہیں کہ جن چیزوں پر تم غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اب ایک آخری سوال ہے، آخری سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 259 میں بیان واقعہ کس نبی کی طرف منسوب ہے؟ مجھے تو امام ابن جریر، علامہ ابن جریر کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی تعیین کے درپے نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اس پر وقت نہیں لگانا چاہیے کہ جی اس سے مراد کون ہے۔ وہ میں ابھی آیت پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ تو بات واضح ہو جائے گی کہ بعد نے کہا جی عزیر، حضرت عزیر ہیں، بعد نے کہا حزقیل ہیں، بعد نے کہا
حضرت خضر ہیں، تو اس طرح 2-3 روایات ہمیں بعد مفسرین کرام نے ان کو نقل کیا ہے، لیکن یہ ابن جریر کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخصیت کے تعیین اور تعین کے لیے ہمیں ہرگز اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو مقصد ہے قرآن کا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اگر نام بتانا ضروری ہوتا، اسم بتانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ضرور ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کا بھی بیان نہیں کیا اور نہ ہی شخص کا بیان کیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے۔ بس اتنا ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس شخصیت کا یہاں پر ذکر ہے یہ منکر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب ایمان ہے، اور معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا پیغمبر تھا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عام آدمی اور نبی کے ایمان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی ایمان بالغیب لاتا ہے، جبکہ نبی کو حقائق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ عام آدمی کا اندازہ قیاس ہوتا ہے، لیکن پیغمبر آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انبیاء کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں، انہیں جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، بعث بعد الموت کا نقشہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھنا۔ عام آدمی کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی شہادت ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال بھی شاید یہاں پر میں نے لکھا نہیں لکھا، یہ بھی اسی سوال میں شامل ہے کہ گدھے کا جنت میں جانا، اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے یہ میں عرض کروں گا کہ ایسے مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بنیادی مسئلے سے تعلق بھی نہیں ہے نا۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے بعث بعد الموت، اور یہ بتانا ہے کہ یہ ہماری عارضی اور فانی زندگی ہے، اور اس میں ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ بجائے اس کے کہ اب ہم اس پر بات کریں کہ یہ جو آیت نمبر 259 ہے، اس میں یہ شخصیت کون ہے، یا یہ جو گدھا ہے اس میں ذکر ہوا گدھے کا، حمار کا، یہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، تو یہ خارج از بحث اور خارج از موضوع باتیں ہیں، ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر وابستگی پیدا کرنی ہے تو انسان کو بہت ہی سنجیدہ مزاج بننا چاہیے۔ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، ایک عالم کا کلام بھی ہو، ایک مفکر کا کلام بھی ہو، تو اس کے لیے انسان کو بڑا سنجیدہ ہو کے سمجھنا اور سننا ہوتا ہے۔ یہ تو پھر بھی خالق کائنات کا کلام ہے، جو علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، یہ اس کا کلام ہے، تو اس کے لیے بہت ہی سنجیدگی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور تب ہی انسان قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو ایسے ایسے واقعات نظر سے گزرتے ہیں تفاسیر کے، عربی کے اور اردو کے، ہمارے تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کے علاوہ بڑی ایک حوالہ نہیں 20 تفاسیر ہیں، کہ جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں کئی صفحات پر مشتمل واقعات نقل ہوتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، نمرود کا، اب اس کے بارے میں اتنا کچھ بیان کر دیا گیا جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور وہ مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا۔ ہم اتنا صرف کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین کرام کو جو دستیاب مواد ہو سکا، جو واقعات اور حکایات روایات دستیاب ہو سکی، انہوں نے ان سب کو بیان کر دیا۔ لیکن انہوں نے ان سب کو اگر بیان کر دیا تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اگر ابن کثیر نے جو نقل کر دیا وہ قرآن بن گیا۔ ابن کثیر نے جو نقل کیا، انہوں نے اپنی ایمانداری سے جو کچھ ان کو ملا، اس آیت کے حوالے سے جو روایت ملی انہوں نے اس کو نقل کر دی۔ اب بعد میں آنے والوں پر کوئی یہ لازم اور ضروری تو نہیں ہے نا، ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ جو امام ابن کثیر نے لکھ دیا تو حرف بحرف سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کی تنقید کریں، اس کو فلٹر کریں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، جو بات قرآن کے مطابق ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو قرآن پاک نے ان واقعات اور ان روایات کو جتنا ضروری سمجھا، جو ہماری تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، کردار، تربیت، تعلیم کے لیے ضروری ہے، قرآن نے اتنا بیان کر دیا۔ نہ اختصار ہے قرآن میں اتنا کہ جس سے پڑھنے والے کو بات سمجھ نہ آئے، نہ اتنی طوالت ہے قرآن مجید میں
کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر بور ہو جائے، تنگ آ جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، جو ہماری ضرورت ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ اب میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ اگر کہیں وضاحت کرنی پڑی تو میں وضاحت کر دوں گا۔ آیت نمبر ہے 259، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، او کالذی مر علی قریۃ وہیہ۔ اب اس کا تعلق بنتا ہے کہ الم تری الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو، اس مثال پر غور نہیں کیا کہ جو مر علی قریہ، ایک بستی پر گزرا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ خاویہ تھی علی عروشہا، اپنے عروش پر، یعنی اس کی جو عمارتیں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جب کوئی عمارت گرتی ہے تو پہلے یہ جو مینار ہوتے ہیں اور یہ جو بنیادی چیزیں پہلے یہ گرنا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چھت گرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو دیواریں ہوتی ہیں وہ اس پر آ کر گر جاتی ہیں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہا یعنی اس نے کہا، اس شخص نے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی 100 سال، پھر اس کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، کہا کتنی دیر تو اس حالت میں رہا۔ قال لبثت یوما وبعد یوم، اس نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن۔ قال بل لبثت مئۃ عام، کہا اللہ نے بلکہ تو 100 سال اس حالت میں رہا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی پینے کی طرف، اور لم یتسنہ، کہ یہ ان میں کوئی بھی ان میں لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوئے، ان میں کوئی بو نہیں پڑی۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کہ کس طرح ہم نے اس کو گوشت پہنایا ان ہڈیوں کو، ثم نکسوھا، کس طرح ہم نے ان ہڈیوں کو اٹھایا، ثم نکسوھا لحما، اور پھر ہم نے ان کو گوشت پہنایا۔ فلما تبین لہ، پس جب اس کے لیے یہ بات اور یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف سے سوال ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ مشاہدہ کرا دیا کہ دیکھو جس طرح تم اس حالت میں رہے، یا ایک قوم اس حالت میں رہی، یا ایک بستی اس حالت میں رہی، یہ بتا دیا کہ اسی طرح کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ 100 سال گزریں، 200 سال گزریں، 1000 سال گزریں، کئی ہزار سال گزر جائیں، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100 سال کے بعد تمہیں اٹھاتا ہے اور تمہیں تمہارا کھانا اور تمہارا پینا دکھاتا ہے کہ وہ اس میں بو نہیں پڑی، وہ تازہ ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ایک گدھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو باقی رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہی کل قیامت کے دن یہی صورتحال ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی آرینی، اے اللہ، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اپنے دل کی تسلی تشفی چاہتا ہوں۔ یعنی ایک چیز ہے ایمان ماننا، ایک ہے کہ اس کو دیکھنا، پریکٹیکلی اس کا مشاہدہ کرنا، یہ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لو۔ اب یہ طیر ہے، پرندے، اب اس پر ہمارے ہم مفسرین کرام نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یعنی مختلف قسم کے پرندے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ طیر بس پرندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بات یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور پھر ان کو اپنے ساتھ تم مانوس کر لو، ہلا لو ان کو،
ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ہر ایک کو یعنی ایک ایک کو ہر پہاڑی پر تم چھوڑ کر آ جاؤ. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو تم بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یہ ہے قیامت. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ اعتراض اور یہ سوال ملحد کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے. مسلمان بھی سوچتا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح اتنی انسانیت کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا، بلایا جائے گا. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور میں کئی مرتبہ اس پہ روشنی بھی ڈال چکا ہوں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی بار تو انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، اور پھر دوسری مرتبہ اٹھے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا پھر انسان یعنی بے ہوش ہوگی، مر جائے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر انسانیت اللہ کی طرف چل پڑے گی. غالباً سورۃ الزمر میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کرواتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ 4 پرندے ہیں، ان کو تم نے اپنے ساتھ مانوس کر لیا. مانوس کرنے کے بعد ہر پرندے کو ایک پہاڑی پر تم نے بٹھا دیا دور دور، اور پھر جب تم نے ان کو آواز دی یہ کیسے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئے. تو اسی طرح کل قیامت کے دن انسانیت بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ہی دوڑتے ہوئے چلی آئے گی. اب اس کی مثال میں ایک اور طریقے سے بھی دیا کرتا ہوں کہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے، آپ زمین میں پھیرتے ہیں مقناطیس کو، آپ دیکھیں کہ جتنے فولادی ذرات ہوتے ہیں، لوہا ہوتا ہے، وہ سب کا سب اس مقناطیس کو آ کر چمٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے آ کر. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب اعلان فرمائے گا، انسانوں کو بلائے گا، تو اس وقت یہی صورتحال ہوگی. کوئی دریا میں، کوئی سمندر میں، کوئی جنگل میں، کسی جگہ پر بھی ہوگا. تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ما بدانا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی نا تمہاری تخلیق کی، اسی طرح ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے، اسی طرح تم لوٹ کر ہمارے پاس آؤ. تو یہ مقناطیس کی بھی ایک مثال ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز پر اور ندا پر اور سور پھونکنے پر انسانیت اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اکٹھی ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی. یہ انسان ہے، اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو مشاہدہ بھی کروا دیتا ہے، تجربہ بھی کروا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، تاکہ ان کے ایمان میں اور عام مومن کے ایمان میں فرق ہو، اور یہ پیغمبر انسانوں کو، مسلمانوں کو بتائے کہ جو چیز تمہارے لیے غیب، ایمان بالغیب ہے، وہ میرے لیے ایمان بالشہادت ہے. تو یہ جو 2-3 مثالیں آج ہم نے پڑھی ہیں، خاص طور پر یہ آخری 2 مثالیں، ایک وہ مثال جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے متعلق ہے، بعد کہتے ہیں حضرت خضر کے حوالے سے، اس میں بھی اسی بات کو بعث بعد الموت کو بیان کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں، اس سوال میں قیامت کو بیان کر دیا گیا کہ کس طرح انسانیت اللہ کی طرف آئے گی. تو اس طرح آج ہمارے درس میں 5 سوالات تھے بحمد اللہ تعالیٰ. آج ہم نے 5 سوالات پر بات کی، اور آئندہ رکوع نمبر 36 ہے جو انفاق کے حوالے سے ہے، انفاق فی سبیل اللہ، بلکہ 36واں رکوع اور 37واں رکوع اس میں بھی تقریباً اسی انفاق اور خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کی راہ میں. لیکن ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ ایک ہی رکوع پر ہم بات کریں گے، 36ویں رکوع پر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.